ویلکم بیک جناب. رویت ہلال کا جو اجلاس ہے چاند دیکھنے کے لیے وہ جاری و ساری ہے. دیکھتے ہیں کہ آج چاند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر ہو جائے گا چاند تو کل آپ سے عید شو میں ملاقات ہوگی, اور اگر نہیں ہوتا تو پھر رمضان ٹرانسمیشن کنٹینیو رہے گی. رمضان جیسے ہی ختم ہوں گے, یعنی کہ 30 روزے کے بعد یا 29 روزے کے بعد عید کی جو رونقیں ہیں وہ ڈان نیوز کی جانب سے لگی رہیں گی. 3 سے 4 روز تک آپ دیکھتے رہیں گے مختلف عید شوز, اور ساتھ ساتھ نیوز اپڈیٹ کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اس وقت پروگرام آلموسٹ ختم ہونے والا ہے. میرا اور آپ کا 7-8 بجے تک ہوتا ہے, تو میں چاہوں گی آپ بھی, مفتی صاحب آپ بھی, کوئی اچھا سا میسج لوگوں کو دیں جس میں آپ ان کو بتائیں کہ بھئی یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ رات ہے, اور ساتھ میں جو ہے شاپنگ بھی کریں لیکن اللہ کی عبادت بھی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کہوں گا, قرآن میں بھی بار بار ذکر کیا ہے کہ جھوٹ مت بولو. قرآن مجید فرقان حمید میں حدیث میں ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی منہ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلے جاتا ہے. ایک اللہ کے نیک بندے تھے جو دعا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. کسی نے پوچھا حضرت آپ قرآن کی کون سی آیات یا سورت پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مقام عطا فرمائے کہ آپ جو ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اللہ دعا رد نہیں فرماتا. آپ نے فرمایا کہ زبان کو پکڑا, کہا میں نے اس زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, اللہ نے میری بات کو رد کرنا چھوڑ دیا. سب سے پہلی بات تو آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں. سیکنڈ یہ کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ناظرین سے, رحمت کون لاتا ہے؟ رحمت بھیجتا اللہ ہے, لیکن لاتا کون ہے؟ فرشتے. برکت دیتا کون ہے؟ اللہ. لاتے کون ہے؟ فرشتے. میاں بیوی میں محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ. کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے. باپ اور بیٹے میں شفقت کون ڈالتا ہے؟ اللہ. کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے. جس گھر میں, جس دکان میں جھوٹ بہت زیادہ بولا جائے گا وہاں فرشتے دور ہو جائیں گے, اور جب فرشتے دور ہو جائیں گے تو برکت ختم ہو جائے گی, الفت ختم ہو جائے گی, محبت ختم ہو جائے گی, رحمت ختم ہو جائے گی. آج گھروں کے اندر جب ایک ساتھ بیٹھیں لوگ تو نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے میں کھنچاؤ شروع ہو جاتا ہے. پہلے لوگ بیٹھتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ دل جڑ جایا کرتا ہے. تو پھر آج کا یہ میسیج ہے, جھوٹ بولنا چھوڑ دیے, ایک دوسرے کا احترام کریں, ایک دوسرے کو برداشت کریں. خدا کے لیے اگر کسی کی کوئی بات بری لگی ہے اللہ کی خاطر معاف کر دیں. والکاظمین الغیظ, غصہ پی جانے والے, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دینے والے, واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان سے محبت کرتا ہے. تو آج کا پیغام یہ کہ معاف کرنا سیکھیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, بالکل ختم کر دیں. اور تیسرا, جو بھی کام کریں صرف اللہ کے لیے کریں, اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. لیلۃ الجائزہ میں آج رات اپنا جائزہ ضرور لیجیے گا, میں کس مقام پہ کھڑا ہوں, اور اس مقام سے آپ کو اللہ کی طرف آگے بڑھنا ہے. غلطیوں کو چھوڑ دینا ہے, توبہ کرنی ہے. جو شخص سچی توبہ کر لے, حدیث میں وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے, یعنی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اور فرشتوں کے سامنے پردہ ڈال دیتا ہے. فرشتے اس کی نیکیاں دیکھتے ہیں, برا دیکھ کتنی محبت کرتا ہے اللہ کہ فرشتوں کے سامنے صرف نیکیاں نظر آتی ہیں. فرشتے یہ اس بندے پہ فخر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کتنا پیارا بندہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے, اور اللہ آسمانی دنیا میں اس کا نام لے کے فخر فرما رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یقیناً میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا, اور آج لیلۃ الجائزہ کی یہ جو رات اگر ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. دنیا کی دوستی گناہوں کی جڑ ہے, اور بازار ویسے ہی شیطان کی آماجگاہ ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ اس ٹائم کو مصلی عبادت پر گزاریں بجائے اس کے کہ بازاروں میں پھرنے کے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو افطار و سحر کے ڈنرز بہت زیادہ مشہور زمانہ ہو گئے ہیں, اور کتنے مہنگائی ہے, اور مہنگے دور میں اتنے اگر 4 یا 5 افراد گھر کے وہ سحری افطار ڈنرز کرتے ہیں تو اتنی تو ہماری ایک ورکرز کی تنخواہ ہو جاتی ہے. تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسراف سے بچنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت ہی خوبصورت میسیجز دی ہیں آپ نے بھی آپا, اور مفتی صاحب آپ نے بھی, اور میں ہمیشہ کی طرح آپ دونوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ اس نشست کا حصہ بنتے ہیں. اور میرے لیے بہت ہی پرائڈ کی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس ٹرانسمیشن کا میں حصہ بنی, اور آپ دونوں سے مجھے جتنی نالج ملی ہے, جتنا پیار ملا ہے ہماری آڈینس سے, جتنی اپریسیشن ملی ہے, یقین جانیے اس اپریسیشن نے ہمارے دل بڑے کر دیے ہیں کہ جو ہماری ٹیم کی کاوشوں سے یہ ٹیم ایفرٹ تھی, obviously it goes without saying کہ ہم سب لوگ مل کر دن رات, آپ یقین کیجئے اس ٹرانسمیشن کے لیے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ جو سوتے بھی نہیں ہیں, بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو جان مار رہے ہیں کہ بھئی زیادہ سے زیادہ اچھی انفارمیشن جائے, کانٹینٹ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, افطار کرو سیدھا. ہم صحیح طرح سے افطار بھی نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہمیں ٹرانسمیشن آپ لوگوں کے سامنے لے کر آنی ہوتی ہے. تو یہ سب ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں, تو جو آپ کی اپریسیشن کا ایک چھوٹا سا لفظ بھی جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپریسیشن ایکچولی بہت میٹر کرتی ہے. لائک آپ احساس کریں, جیسے مفتی صاحب نے اور آپا نے میسج دیا, معاف کرنا سیکھیے,
جھوٹ بولنا چھوڑ دیجیے اور احساس کرنا سیکھیے, اور سب سے پہلے اپنے اندر جھانکیں اور یہ سوچیں کہ کیا آپ اچھے انسان ہیں یا نہیں. تو آج کا میسج یہ میری طرف سے, اور 8 بجے ہو چکا ہے, 8 بج چکے ہیں, نشست کا وقت جو ہے وہ اوور ہو چکا ہے. کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگر تو یا تو عید شو میں ہوگی یا پھر رمضان ٹرانسمیشن میں ہوگی, تو جو بھی ہوگی لیکن ملاقات ضرور ہوگی. اپنا رکھیے ڈھیروں خیال, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.